تو یہ ایک روزہ تھا، پہلی امتوں میں بول نہیں سکتے، آج ہمارے روزے پر بھی پابندی ہے، اگرچہ ہم نے کبھی کسی پابندی کا خیال نہیں کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے روزے اٹھا کر دیکھو، ان کے روزوں کے سامنے میں تو یوں سمجھو ہمارا روزہ ہے ہی نہیں۔ عوام کا روزہ، کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی سارے شغل میلے اسی طرح ہو رہے۔ ایسے روزوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، یا بعض روزے دار ایسے ہیں، ان کو سوائے بھوک پیاس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ایویں بیچارہ سارا دن پیاسا رہا، سارا دن بھوکا رہا، کیوں؟ روزہ رکھا ہے لیکن روزے کی پرہیز نہیں کر رہا۔ ایک بندہ دوائی لے لیکن پرہیز نہ کرے، بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اب قاعدہ بات سے نکلو، جگہ جگہ پلوں پر لکھا ہوا ہے شوگر کی دوائی ایک مرتبہ کھاؤ پھر جو مرضی ہے کھاؤ، میں نے کہا آگے لکھو پھر جلدی مر جاؤ۔ سارا جھوٹ ہوتا۔ ہاں جی فلانی ہومیوپیتھک کی دوائی ہے، بس ایک مرتبہ کھا لو پھر جو مرضی ہے کھاؤ، پھر جلدی دنیا سے چلے جاؤ۔ اب آپ جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس، ہمارا بندہ مر گیا تو کہے گا تو اللہ نے مارا، میری دوائی نے تھوڑا مارا۔ پرہیز لازم ہے۔ ایسی ہی روزہ رکھا تو اس کا پرہیز بھی ضروری۔ کل کی درس حدیث میں گزرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے میں کوئی گالی گلوچ کرے، تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، آگے سے صاف کہہ دو بھائی میرا روزہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ۔ اس لیے روزے دار کو خود پرہیز کرنی ہوگی، کیونکہ روزہ اس کا ہے۔ جس کا روزہ نہیں، یا روزے کی ویلیو اس کے پاس نہیں، یا روزے کی اہمیت نہیں، وہ تو رمضان کا چاند دیکھ کر بیچارے کو دل کے دورے پڑتے۔ اور جو رکھنا چاہے وہ بستر مرگ پر بھی اللہ سے مانگتا ہے، کوشش کرتا۔ ہماری مسجد کا ایک نمازی بازار کا ساتھی، اس بیچارے کا جسم کامتا رہتا، کہا استاد جی میری پہلی ملازمت فیکٹری میں تھی، تو ڈاکٹروں نے کہا اگر تو کام کرے گا تو پھر تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ کام میں تیرے پر مشقت بڑھے گی اور تیرا جسم سارا کباتا ہے، کمزوری زیادہ۔ تو استاد جی اب تو مجھے اللہ نے اپنی دکان دے دی ہے، دکان میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو میں نے کہا ایک 2 روزے رکھ کے آزما لو۔ شریعت اتنی ظالم نہیں ہے کہ نہیں شام تک آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے، نہ، خدا نخواستہ دوپہر میں آپ کی طبیعت بگڑ جائے، عصر میں بگڑ جائے، اس سے پہلے بگڑ گئی، آپ کو روزہ توڑنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے، اور اس روزے کے اوپر تیرے اوپر جرمانہ بھی نہیں، اللہ صحت دے تو قضا کر سکتا۔ شوق رکھنے والے ایسے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی، ایک صحابی آئی، اماں کہا ہاں، کہا عورتوں پر جو بیماری آتی ہے مہینے میں نماز معاف ہے لیکن روزے کی قضا کرے گی۔ کہنے لگی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارے اوپر شریعت حکم دیتی کہ تم نماز کی بھی قضا کیا کرو۔ جذبہ ہے۔ ہاں اندازہ لگاؤ
ہمارے ہاں تو کچھ نمازیں شریعت نے معاف کی اور کچھ عورتیں اپنی طرف سے معاف کر کے بیٹھ جاتی ہے. چلو. اور ایک مرتبہ ایک ساتھی بہت زیادہ سنتا تھا، وہ صبح ریڈیو پر آتی ہے ترجمہ سنانے کے لیے، فرحت ہاشمی. کہا جی، اس نے کہا کہ قضا نماز کا تصور ہی نہیں ہے، قضا نماز تو ہے نہیں. میں نے کہا جو نہیں پڑھتے ان کے تو مزے ہی ہوتا ہے.
پچھلے عرصے جوید احمد غامدی، غدار زمانہ، مکار زمانہ، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ، صاف کہتا ہے داڑھی کا تصور اسلام میں نہیں۔ اب جو خدا نخواستہ جن کو داڑھی سے الرجی ہے اور ان کو بواسیر لگتی ہے یا کینسر لگتا ہے تو وہ تو کبھی بھی ہاں جی اس بندے کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عجیب عجیب فتنے، ممکن ہے کوئی نئے فتنہ اٹھے جیسے ذکری ہے، بس ان کے ہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکوٰۃ ہے، بس ذکر کرو جان خلاص کرو۔ ہاں جی دنیا جہان کے لچے لفنگے اس کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، جان خلاص ہو گئی۔ ہماری تبلیغی جماعت پنجاب کے ایک علاقے میں گئی تھی، مجھے کارگزاری سنانے لگے، استاد جی مولوی صاحب آیا تو تھا بھی بے ڈنگا بے رنگا بے خندہ اور داڑھی بھی ایویں تھی۔ کہا جیسی ممبر پر آ کر بیٹھا تھوڑی تقریر کی پنجابی زبان میں، اس کے بعد لوگ سفر سے اٹھ کے اس کو کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، کوئی 5000 دے رہا ہے۔ کہنے لگے ہمیں حیرانگی ہو گئی، ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ہم نے سوچا اگر یہ مسجد کا چندہ ہے تو اس کی تو باقاعدہ جھولی پھرتی ہے، انسان ڈال دیتا ہے، لیکن یہ کیا؟ بعد میں محلے کے ایک بندے سے ہم نے پوچھا، کہنے لگا یہ استاد جی پورے ہفتے کی نمازیں ہماری طرف سے پڑھتا ہے، یہ اس کا ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ کتنی سستی ہو گئی شریعت، کتنی سستی ہو گئی نماز۔ اب مولوی صاحب نے ان کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ میں نمازیں ساری تمہاری طرف سے پڑھ لیتا ہوں، بس تم بیغم ہو۔ اور یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں، کئی جگہ کے ایسے واقعات میں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہم سوچے شریعت مطہرہ نے روزہ ہم پر فرض کیا، اس کی پرہیز بھی ہم نے کرنی ہے۔ میں نے ذکر کیا عوام الناس کا روزہ صرف کھانے پینے سے دور ہے، باقی ٹی وی اسی طرح دیکھ رہا، بدنظری اسی طرح کر رہا، کسی عورت کے ساتھ فون پر گپ شپ اسی طرح لگا رہا ہے، کھانے پینے اپنا حرام کا بازار اسی طرح گرم ہے، رشوت کا بازار اسی طرح گرم ہے، سود کا بازار اسی طرح گرم ہے، بدنظری کا بازار اسی طرح گرم ہے، غیبت اور کینہ بغض تعصب اور جھوٹ کا بازار اسی طرح گرم ہے۔ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور ایک ہے خواص کا روزہ، کھانے پینے سے بھی روکے، گھر والی کے قرب سے بھی روکے، اور ان ساری خباثتوں سے رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ روزی کی حالت میں زبان پہ جھوٹ نہیں لایا، غیبت نہیں کرتا، حسد کینہ بغض نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ہاں جی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے پاک رکھا ہوا۔ یہ روزہ اجر والا ہے، ثواب والا۔ اور ایک روزہ اسی بھی بڑا ہے جو عارفین کا ہے، اخص الخاص کا، کہ جن کے روزے میں گناہ کا تصور نہیں، اور وہ جب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں ہر وقت غرق رہتے، ڈوبے رہتے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ سیزن ہے اور سیزن سے ہم نے فائدہ اٹھانا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان المبارک ہمیں سیزن کے طور پر اللہ نے نیکیوں کا دیا تو ہم اس سے خوب فائدہ اٹھانے والے ہوئے۔ کتنے سارے مزدور ایسے ہیں جو رمضان میں چھٹیاں کر لیتے ہیں، اور جی ہم نے روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، شہری میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، دن میں اشراق چاش پڑھنی ہے، مغرب کے بعد اوابین پڑھ لے۔ ہماری مسجد کا ایک نمازی ہے، عام بندہ ہے، کہنے لگا استاد جی جب سے میں نے سنا مغرب کے بعد
20 رکعت اوابین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتی تھی. کہا اس دن سے آج تک شروع کر رکھے ہے اور 24 گھنٹوں میں کہنے لگا میں الحمدللہ 100 رکعت نفل کی پوری کر لیتا ہوں. اگر نماز میں اس کا نام لے لوں تو ہمارے کاروباری ساتھی سارے پریشان ہو جائیں گے. تو بھائی وہ تو ہم سے سب سے بڑا کاروباری ہے, پھر بھی اس کو وقت مل جاتا ہے. ہاں جی, ہماری کوشش ہو. اللہ اکبر کبیرہ. روزہ رکھا ہوا ہے, روزے کی پرہیز لازم ہے تاکہ اس پر انسان کو اللہ کے ہاں اجر ملے, اجر ملے. ٹھیک ہے, سفر ہے, سفر شرعی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آپ نے جانا ہے تو شریعت نے کہا تم روزہ رکھو تو بھی جائز ہے, نہ رکھو تو بھی جائز. بندہ مریض ہے اور مرض بڑا عجیب ہے, روزہ نہیں رکھے گا تو مرض بڑھنے کا خطرہ. آج روزہ رکھتا ہے تو مرض بڑھے گا, روزہ رکھتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ بندہ دوائی استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ماری جائے. روزہ رکھتا ہے تو ممکن ہے یہ بندہ اس کی بیماری طول پکڑ لے, لمبی ہو جائے. ان تمام صورتوں میں کہہ دیا گیا اگر طبیب اس کا مسلمان ہے, سمجھدار ہے اور اس نے منع کیا تو یہ روزہ نہ رکھے. اللہ اکبر کبیرہ. رک جائے روزے سے, بعد میں اللہ توفیق دے دے, صحت و سلامتی مل جائے تو بعد میں یہ بندہ اپنے روزے کی قضا کر سکتا. اب ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں شیخ فانی, ہے وہ زندہ ہوتا ہے لیکن اس کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس کے مزید صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں. ایسے شیخ فانی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جیسے مغرب ہو جائے گی اس کی طرف سے روزے کا ایک فدیہ اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا جائے گا. ہر مغرب ہے, اور روزے کا ایک فدیہ فطرانے کے مطابق ہوتا ہے. جو اس سال فطرانہ ہوگا اس کی مقدار کے مطابق اس نے ایک فدیہ ادا کرنا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہم روزے کی حالت میں کوشش کریں کہ ہمارا روزہ عارفین والا روزہ, ہاں جی, کثرت کے ساتھ وہ عبادات سے مرصع مسجع روزہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتیں لائی گئی, صحابیہ تھی, روزے سی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یا نبی اللہ ان دونوں کو روزہ لگ گیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دربار میں طلب کیا, فرمایا پیالہ لے آؤ. پیالہ لایا گیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا دونوں اس میں الٹی کرو. الٹی کرنے کی کوشش کی گئی, الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے گرے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمانے لگے یا نبی اللہ ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا روزی کی حالت میں تم نے غیبت کی ہے, اور غیبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا لینا. ارے یہ غیبت کا عنصر بہت زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے, اور یہی عنصر آہستہ آہستہ ان مردوں میں بھی پایا جاتا ہے جن میں مردانگی کا دور دور تک بھی نشان نہیں ہوا کرتا. ہر وقت کسی کی غیبت میں لگے, ہر وقت کسی کی ٹوہ میں لگے, ہر وقت کسی کینے میں لگے, ہر وقت کسی بغض میں لگے. اس لیے چاہتے ہو ہمارا روزہ ایسا ہو جیسا عارفین کا روزہ ہے. روزہ رکھنے کے ساتھ ہر گناہ سے پرہیز لازم ہے.
پروردگار عالم نے روزہ فرض کیا تو ایویں نہیں چھوڑ دیا، ساتھ اللہ نے روزے کی پرہیز بھی دی ہے۔ اللہ نے حج فرض کیا تو ایویں نہیں چھوڑ دیا، ساتھ ارکان دیے، ساتھ پرہیز بھی بتا دی ہے۔ توجہ کرنا سر میری بات پر۔ اب لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ ایک بات سے بہت ڈرتے، کون سی بات سے؟ کہ ہمارے پہ دم لازم نہ آ جائے، ہے نا ناصر بھائی؟ ڈرتے، فون کریں گے، سوچتے ہیں اگر مکھی ماری نہ تو بھی گیا، پورا بکرا اللہ کے نام پر حرم میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اب اس کو تو پتہ ہے اتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں، اس لیے ہاں جی پھونک پھونک کے قدم اٹھا اٹھا کر حج اور عمرے میں چلتا ہے۔ اب روزے میں تو ظاہری سزا اس کو نظر ہی نہیں آتی نا، نماز میں تو ظاہری سزا اس کو نظر ہی نہیں آتی نا، صدقہ خیرات زکوٰۃ کے باب میں تو ظاہری سزا نظر ہی نہیں آتی نا۔ اس لیے ظاہری جرمانہ اس کا نہیں ہے، لیکن آخرت کا جرمانہ اتنا بڑا ہے کہ انسان کا عمل سارا کل عدم ہی ہو جاتا جیسے کیے ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، روزے کے احکامات بھی شریعت مطہرہ نے ہمیں دیے۔ بات چل رہی تھی بیماری کی، اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا، گردے کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا بھائی اس کو ڈرپ لگے گی، لگا سکتے ہیں، روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ کمزوری کی وجہ سے بندہ گر گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کہا بھائی اس کو رگ کا انجیکشن لگے گا، لگا سکتا ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہاں تک کہ محلے کا اور کولے کا انجیکشن لگانا ہو، لگا سکتے ہیں، کوئی بھی اثر نہیں پڑتا روزے پر۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہماری کوشش ہو جب روزے ہمارے پر فرض، تو روزے کے سارے احکامات کا سیکھنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام پر جب روزہ فرض ہوا تو روزہ یوں فرض ہوا تھا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ آپ نے افطاری کر لینی ہے، اور مغرب کی اذان کے ساتھ جب آپ نے افطاری کر لی، اس کے بعد جس وقت بھی آپ سو گئے اگلا روزہ شروع۔ مشقت تھی نا اس میں بہت زیادہ۔ ایک صحابی بیچارہ تھکا ہارا ہے اپنے باغیچے میں کام کر کر کے مغرب میں گھر پہنچا، گھر میں چھوارے پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ گھر والی کہنے لگی تو تھوڑا آرام کر لے، میں محلے سے انگار لاتی ہوں تاکہ چولہا جلا کر میں تیرے لیے کھانا بناؤں۔ کا اچھا۔ گھر والی چلی گئی محلے سے انگار مانگنے کے لیے، انگار مانگ کر جب واپس آئی، چولہا جلایا، کھانا بنایا، دیکھا میاں سو چکا ہے، اگلے دن کا روزہ شروع ہے۔ اور ایسے کئی صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ صبح کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت میں صحابہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، چونکہ شریعت مطہرہ وجود میں آ رہی تھی اور میرے تیرے لیے اللہ آسانیاں پیدا کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی پر اللہ نے وحی بھیج دی، اتم الصیام الی اللیل، صبح صادق سے بس غروب تک روزہ ہوگا، اور اس کے بعد ساری رات کھانے پینے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب شریعت کا حکم آیا قرآن کا، تو قرآن کا حکم یہ آیا کہ تم ساری رات کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ صبح کے وقت میں سفید ڈورا کالے ڈورے سے واضح ہو جائے۔ توجہ کرنا، صحابی نے کیا کیا، اس قرآن کی آیت کو جب سنا، ایک کالا دھاگا لیا، ایک سفید دھاگا لیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ وہ جب رات کو اٹھے دونوں دھاگوں کو ایسے پکڑتے نا
اور پتہ نہ چلتا سفید کون سا ہے کالا کون سا ہے، تو کھاتے پیتے رہتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر پانی پی لیتے، پھر اٹھ کر پانی پی لیتے۔ جب صبح روشنی ہونے لگی پتہ چل گیا کالا ڈورا یہ ہے، سفید یہ ہے، کہا ٹھیک ہے بس اب روزے شروع ہو گئے، صبح صادق ہو گئی ہے۔ صبح آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا نبی اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا سفید ڈورا کالے ڈورے سے جب واضح ہو جائے تو تمہارا اگلا روزہ شروع ہے۔ تو میں نے 2 دھاگے اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے رکھے تھے، ساری رات دیکھتا رہا، کھاتا پیتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس پڑے، فرمایا یہ آسمان سارا تیرے تکیے کے نیچے آ گیا تھا؟ ارے سفید ڈورے کالے ڈورے سے مراد تو آسمان کے افق پر جو سفیدی پھیلتی ہے یہ مراد ہے کہ رات کی تاریکی ختم ہو کر سفیدی آ جائے تو سمجھ جاؤ صبح صادق ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کھا پی لیے ماشاءاللہ 4 6 روٹیاں، ہاں، اور 7 لسی کے بہت بٹکے پی لیے، سب کچھ کر لیا، اس کے باوجود بھی اتنا سا بڑا گلاس بھر کے پانی کا سرانے رکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ آخری وقت میں یہ پیوں گا، لگتا ہے کلمہ پڑھ کے صبح تک مرنا ہی ہے، آخری وقت پہلا یہ بھی پیے گا، واہ بھائی واہ۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، جیسی اذان شروع، اچھا پانی دینا، ہم اپنے روزے کو خراب کر بیٹھا۔ سحری سے 1 گھنٹہ پہلے تو اٹھا، کھاتے کھاتے جب تو سحر نہیں ہوا، اس ایک گلاس سے تیری شراب بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور سحری کے وقت یوں حرکت کر کے روزہ خراب کر بیٹھتے ذرا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 6:45 پر وقت ختم ہے، ہم 5 منٹ مزید پہلے مسواک کر لیں، منہ صاف کر لیں، اگر برش کرنا ہے برش کر لیں، اور روزے کی نیت کر لیں۔ روزے کی نیت بھی فرض ہے۔ کیا ہے؟ ایک بندہ سحری میں اٹھا، کھانا پینا کیا سب کچھ نے، لیکن روزے کی نیت نہیں کی ہے، سارا دن ایسا گزار بیٹھا ہے تو روزہ بھی رکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، کس نے روزے کی نیت نہیں کی۔ اس لیے میرے پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمانے لگے جب رمضان شروع ہو تو ایک بڑی نیت کر لیا کرو کہ یا اللہ میں نے سارے رمضان کے روزوں کی نیت کر لی ہے، اللہ میرے لیے آسان فرما، اور یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما، اور یا اللہ میری لیے سہولت کے ساتھ مجھے رمضان کی تکمیل دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ روزے دار کو اللہ ذوالجلال، اچھا پھر ایسی ہم افطاری میں بھی مسئلہ کر لیتے ہیں۔ افطاری کے وقت تو سارے بندے بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اپنی افطاری کے موڈ میں، لیکن گھر کی جو خاتون خانہ ہوتی ہے، بڑی خاتون ہوتی ہے، وہ بیچاری سارے لوازمات لگانے میں، بنانے میں، تیار کرنے میں سارا وقت صرف کر لیتی، الگ روزہ اس کا بھی ہوتا۔ پھر جب آسان شروع ہوتے ہیں ہم سارے ماشاءاللہ کھانے پینے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور صحیح ٹھیک ٹھاک ٹوٹ پڑتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا واقعی خیال نہیں ہوتا، اور اتنا بھی خیال نہیں ہوتا کہ جو ہماری ماں ہمارے لیے سب کچھ تیار کر کے بیٹھی ہے آخر اس کا بھی تو روزہ ہے، یا میری گھر والی جس نے سب کچھ تیار کیا آخر اس کا بھی تو روزہ ہے۔ ہاں جی، اگر ہم افطاری کو ہلکا رکھ لیں تو انشاءاللہ پورے گھر کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اذان کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا، یا ٹائم داخل ہو گیا وہاں اذان کا اہتمام نہیں ہے، ایسے دیہاتی علاقہ ہے لیکن موبائل فون سب کے پاس ہے، میڈیا سب کے پاس ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ معیاری وقت کے مطابق اب 6:46 یا 45 ہو چکے ہیں، جیسے وقت مقرر ہو چکا ہے روزہ افطار کرنا ضروری ہے۔ دیر کرنے سے بندے کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ اس کو بولتے ہیں جس میں انسان کو پورا ثواب نہیں ملتا۔ یہ ایسی ہوتا ہے جیسے آپ دہاڑی لگائیں 2000 روپے کی، اور آپ کا ظالم ٹھیکیدار آ کر اس میں سے 500 روپے آپ سے لے لے، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہاں، آپ تو یہی پر دعا دو گے اللہ کرے تیرے 5 سانس بھی پورے نہ ہو۔ ہاں جی، تو بہرحال ہماری کوشش ہو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ روزہ رکھیں بھی تو ہم کوشش کر لیں
صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش ہو. ساتھ افطاری کریں تو روزے میں افطاری کا اہتمام بھی صحیح طریقے پر ہونا چاہیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے تمہاری بہترین سحری کھجور ہے. کیا ہے؟ کھجور. کھجور کو بہترین سحری قرار دیا گیا. سائنسدان بھی کہتے ہیں اگر بندہ 1 سے 2, 2 سے 3 کھجوریں کھا لے تو وہ کمزوری کی وجہ سے مر نہیں سکتا 24 گھنٹوں میں. ان میں اللہ جلال نے کھجور میں اتنی برکت اور طاقت رکھی ہے. اس لیے ہمارے سلف صالحین بزرگان دین 10 روزے افطار کرتے تھے کھجور سے، اور 10 روزے افطار کرتے تھے نمک سے، اور 10 روزے افطار کرتے ہیں پانی سے. ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ من چلا کھڑا ہوا، کہنے لگا استاد جی ہم بھی تینوں سے کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا کھجور اٹھا کر نمک میں لگاتے ہیں، اس کو منہ میں رکھ کے ساتھ پانی پی لیتے. چلو تینوں جمع ہو گئے. بہرحال یہ ہمارے بزرگان دین تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس عربی گرامر کے سب سے بڑے استاد ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، جس کی عربیت کی بول چال پر، کتابوں پر بھی آج کے بھی بڑے بڑے علماء سعودیہ کے کام جاتے ہیں کہ اتنا بڑا عالم عجم کے اندر عربی میں بول پایا تھا. اور تھے بھی بڑے خاندان کے، مالدار بھی تھے، خوشحال بھی تھے، اور صحت میں بھی اچھے تھے، لباس پوشاک میں بھی بڑے اعلیٰ رہتے تھے. فرمانے لگے احمد علی لاہوری جو اللہ کا ولی تھا ان کے پاس رمضان شریف میں پہنچا. کہا حضرت مجھے دیکھا بڑے خوش ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہیں. کہا ان کی گھر سے ایک کٹورے کے اندر چھوارے آئے، کھجورے بھی نہیں چھوارے، اور دوسرے کٹورے کے اندر پانی آیا. کہا مجھے سامنے بٹھایا، ہم نے مل کر افطاری کر لی. چھوارے کھائے اور ساتھ پانی بھی لیا. فرمانے لگے ذرا بھی ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا کہ میرے سامنے اتنا بڑا مہمان بیٹھا ہوا ہے، کچھ تو افطاری میں تکلف ہونا چاہیے تھا. فرمانے لگے جیسے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اوابین پڑھے، ذکر اذکار کیے تو خادم کھانا لے کر آ گیا. فرمانے لگے ابو الحسن ندوی بچے. میں نے کہا جی حضرت. کہا میں تو گھر میں بتانا ہی بھول گیا کہ آج میرے ساتھ مہمان بھی کھانے